السلام علیکم ناظرین میں ہوں عتیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین آپ نے ایک وائرل ویڈیو دیکھی ہوگی مریم نواز شریف کی۔ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو ابھی عمران خان کے سپورٹر قوم یوتھ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے لگا کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو حکمران چور ہوتا ہے، جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے، اس کو پہلے سے بھی کاٹا گیا ہے، شروع میں اینڈ سے بھی کاٹا گیا ہے۔ اصل میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو عمران خان، جب نواز شریف کی حکومت تھی تو پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، اور ایک دفعہ 65 سے پیٹرول 70 روپے لیٹر ہوا تو عمران خان نے اپنی قومی یوتھ سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے۔ جب پیٹرول 65 سے 70 پہ گیا تو عمران خان نے اپنی قومی یوتھ کو خطاب کرتے ہوئے اپنی ٹاک میں یہ کہا کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو حکمران چور ہوتا ہے۔ تو مریم نواز جب عمران خان کی حکومت تھی تو اصل میں عمران خان کی حکومت کو، عمران خان کو ٹونٹ مار رہی تھیں، یا عورتیں جس طرح مینا دیتی ہیں، وہ کہہ رہی تھی اب بتاؤ تم تو کہتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب بتاؤ تم نے مہنگا کیا ہے، تم چور ہو، بتاؤ کیا ہو۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں یہ جو قومی یوتھ ہے، جو عمران خان کے فالورز ہیں، یہ جس کو چاہے بوسٹنگ پہ لگائیں، جس کو چاہے وائرل کریں۔ انہوں نے مریم نواز کی یہ ویڈیو تو وائرل کروا دی ہے، اس کی ویورشپ بڑھا دی ہے، لیکن جو عمران خان نے فرمایا تھا، عمران خان نے کہا تھا، جس پہ مریم نواز نے ٹونٹ ماری، اس کو مینا دیا، اس کو سمجھایا، اس کو کہا سنو، جب ہماری حکومت میں پیٹرول مہنگا ہوا تھا تو تم کہتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو حکمران چور ہوتا ہے۔ اب بتاؤ تمہاری عمران خان کی حکومت میں پیٹرول 160 روپے لیٹر گیا ہے، 160 روپے لیٹر گیا تھا اس وقت، اس ٹائم پہ جب ڈالر نیچے تھا، ٹھیک ہے، جو اس کی بیڈ گورننس کے بعد ڈالر اور اوپر چلا گیا، اس وقت مریم نواز نے عمران خان کو ٹونٹ ماری تھی، چپیڑ ماری تھی، اس کو ٹھڈا مارا تھا اور کہا تھا کہ اب بتاؤ پیٹرول تم نے مہنگا کیا ہے، پیٹرول تم مہنگا کر رہے ہو، اب تم چور ہو، کیونکہ جب تم نے کہا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہو، بجلی مہنگی ہو تو حکمران چور ہوتا ہے، اب تم چور ہو۔ یہ اتنی سی بات ہے بس جناب۔ ایک یاسر شامی نے ایک ویڈیو کی ہے، بڑی وائرل ہے، بہت سارے اور لوگوں نے بھی کی ہے، کہ پاکستان کا ایک برانڈ ہے فلو، اس پہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی، 458 نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پہ پیٹرول کی قیمت صرف وہی پرانے والی 321 روپے ہے۔ اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھاگے فلو پہ گئے۔ یہ صورت فلو کا جو پیٹرول پمپ ہے صرف گجرانوالہ میں ہے اور لاہور میں ہے۔ لاہور میں یہ جو چونک پولیس اسٹیشن اس کے بالکل باہر ہے، گجرانوالہ میں یہ شالیمار باہر ہے، اس کے بعد یہ کلائمیکس آباد کے بالکل اپوزٹ ہے، اور ساتھ یہ کشمیر روڈ کے اوپر بھی ہے۔ لوگوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں، لیکن جا کے وہاں جب چیک کیا گیا ہے تو وہاں بھی پیٹرول جو ہے 458 ہے۔ اس لیے یاسر شامی جیسا بندہ اپنی ویورشپ لینے کے لیے، یا ہو سکتا ہے اس نے جو یہ فلو پیٹرول پمپ ہے اس سے پیسے لیے ہوں، اس کو مشہور کر دیا اس نے۔ فلو پیٹرول پمپ جو فلو پیٹرول پمپ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، جو فلو پیٹرول پمپ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یاسر شامی نے ویڈیو کی ہے کہ وہاں پر جو پیٹرول ہے وہ 421 روپے ہے، اس لیے لوگ وہاں پہنچ گئے، سب کو پتہ چل گیا کہ فلو بھی کوئی پیٹرول پمپ ہے۔ میں بھی یاسر شامی نے دہاڑی لگائی ہو سکتا ہے، بھائی دہاڑی لگا سکتا ہے، اس کو کیا کہے گا۔ باقی بھی لوگ کافی بیوقوف ہے جنہوں نے یہ بیوقوفی کی ہے۔ مجھے بھی کہہ رہے تھے ویڈیو اس پہ کرو، لیکن مجھے پتا تھا یہ جھوٹ ہے، لیکن میں جھوٹی ویڈیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یاد رکھیں جناب۔ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیٹرول مہنگا کیوں ہے۔ پیٹرول مہنگا کیوں ہے، کان کھول کے سن لیں۔ جتنے لوگ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، اپنی موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ ڈیزل پہ اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، میری بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں، میک شور ہو جائیں کہ جب تک ابنائے ہرمز کھلے گی نہیں، پیٹرول مہنگا ہی رہے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے پیٹرول کی قیمت 1200 روپے لیٹر ہو جائے، 1500 روپے لیٹر ہو جائے۔ اگر ابنائے ہرمز نہ کھلی، ایران کا، امریکہ کا جو تنازع چل رہا ہے، جو جنگ چل رہی ہے خلیج کے اندر، ٹھیک ہے، جو اسرائیل بیچ میں شرارت کر رہا ہے، شیطانی چرخہ بنا ہوا ہے،
جس وجہ سے ایران نے انتقاماً ابنائے ہرمز کو بند رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ابنائے ہرمز کو بند رکھا ہوا ہے. جب تک ابنائے ہرمز نہیں کھلے گی پیٹرول مہنگا ہوتا رہے گا. میں بھی پیٹرول جو ہے یہ 1200 روپے لیٹر ہو جائے, ہو سکتا ہے 1500 روپے لیٹر ہو, اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے. اس لیے جو لوگ ابھی اعتراض کر رہے ہیں کہ حکومت نے 321 روپے سے پیٹرول کو 458 کیوں کیا ہے, وہ کان کھول کر سن لیں. اگر ایک مہینہ ابنائے ہرمز اور بند رہی تو یہ پیٹرول تقریباً 1000 روپے کو کراس کر جائے گا پر لیٹر. سن لیں, 1200 بھی ہو سکتا ہے, 1500 بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جناب خلیج کے حالات بڑے دلچسپ ہوئے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو عرب کنٹریز ہیں, یہ جو سعودی عرب ہے, جو کویت ہے, یہ جو دبئی ہے, یہ جو قطر ہے, انہوں نے جس ملک کو, امریکہ کو اپنی سیکورٹی کے لیے رکھا تھا, وہاں ان کے اڈے بنائے تھے, وہ اڈے ہی, امریکن اڈے ہی ان ریاستوں کے لیے وبال جان بن گئے. اگر امریکن اڈے وہاں نہ ہوتے, ٹھیک ہے, اگر سعودی عرب کے اندر, کویت کے اندر, بحرین کے اندر, دبئی کے اندر, قطر کے اندر امریکن سیکورٹی ان کو اویلیبل نہ ہوتی, وہاں ان کے اڈے نہ ہوتے, تو ہو سکتا ہے ایران جو ہے ان پہ حملہ نہ کرتا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے پھر بھی کرنا تھا, ان کی انویسٹمنٹ ادھر تھی. جس طرح ایران نے کہا ہے میں گوگل پہ حملہ کروں گا, مائکروسافٹ کی بلڈنگ پہ حملہ کروں گا, اور بھی بہت ساری بلڈنگز ہیں اس طرح کی, ٹھیک ہے, ان پہ حملہ کروں گا. تو جناب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں ان کو فوراً چاہیے کہ یہ اپنا معاہدہ, اپنے یہ جو بیسز ہیں, جو ہی یہ جنگ بند ہوتی ہے, یہ امریکن بیسز وہاں سے ختم کریں. امریکن بیسز کا جو عرب کنٹریز ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, یو اے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, قطر کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, سعودی عرب کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اس کا بحرین کو, کویت کو, کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا, اس کا نقصان ہو رہا ہے. اگر فرض کریں کہ یہاں پر امریکن بیسز نہ ہوتی تو جو ایران وہاں پہ بمباری کر رہا ہے, ان کی اور ان کے ایئرپورٹس کو, ان کی اور جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے, اس نے وہ بھی کرنا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے ان کو چاہیے کہ پاکستان کو اپنا محافظ رکھیں, وہاں پاکستان کے اڈے بنائیں تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے. ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں کو ہوش کے نخ لینے چاہیے. آپ دیکھیں, اگر آپ عرب نے امریکہ کے اندر 371 ارب ہے وہ انویسٹ کیا ہوا ہے, اور اگر آپ یو ای بلین ڈالر جو ہے وہاں انویسٹ کیا ہوا ہے. اس طرح کویت نے 456 بلین ڈالر وہاں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ قطر کو دیکھیں, انہوں نے 11 بلین ڈالر وہاں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے, اور پیچھے انہوں نے ٹرمپ کو اپنے ملک میں بلایا تھا, اور ٹرمپ کو یہ انشورنس دی تھی, یہ گارنٹی دی تھی انہوں نے کہ جناب جو سعودی عرب ہے وہ 1000 ارب اور انویسٹ کرے گا امریکہ کے اندر, وہ 1400 ارب ڈالر وہاں پہ انویسٹ کرے گا. اس کے بعد جو قطر ہے وہ 1200 ارب 1.2 ٹریلین ارب ڈالر بلین ڈالر وہاں پہ انویسٹ کرے گا. تو یہ آپ جو انویسٹ امریکہ کے ساتھ کر رہے تھے اس پہ تو جناب آپ کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے آپ کو چاہیے انویسٹمنٹ جو ہیں آپ امریکہ سے اپنے تعلقات ختم کریں جناب. یہ انویسٹمنٹ اور ملکوں میں کریں, چائنا میں کریں, پاکستان لے کے آئے بھائی, اپنی سیکورٹی پاکستان کو دیں. اس لیے جو ملک آپ کو سیکورٹی نہیں دے پایا اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں. ٹرمپ کا یا امریکہ کا آپ کے ساتھ جو ساتھ رہا ہے اس کا آپ کو بہت نقصان ہوا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس لیے یہ جو ہے جناب اس کو آپ چھوڑ دیں, اس کو ترک کر دیں. جناب آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایران نے 10 جہاز کو ابنائے ہرمز سے گزرنے دیا جن پہ پاکستانی فلیگ ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز موسٹلی اینکرز کو, سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کو کرتے دیکھا ہوگا, اور جتنے بھی ڈیجیٹل کریٹر ہیں انہوں نے یہ ویڈیو کی ہوئی ہے کہ دیکھیں کتنی بری بات ہے کہ پاکستان کے جھنڈوں والے 10 جہاز جو ایران نے گزرنے دی ہیں پاکستان نے امریکہ کو دے دی ہیں. ٹھیک ہے, شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹرمپ نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ جناب ہم نے پریشر ڈالا ہے تو اس نے بحر ہرمز سے 10 جہاز جو گزرنے دی ہیں, یہ ہمارے لیے تحفہ ہے.
حالانکہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، امریکہ کو ادھر سے کوئی پیٹرول نہیں جاتا، کوئی آئل نہیں جاتا. وہ آبنائے ہرمز بند ہو، امریکہ کو اس کا یہ نقصان نہیں کہ اس کا پیٹرول جو ہے وہاں سے نہیں جا رہا، اس کا ڈیزل وہاں سے نہیں جا رہا، یا جو خام تیل ہوتا ہے وہاں سے نہیں جا رہا. امریکہ کا یہ رستہ ہی نہیں ہے. اس کا نقصان تو ہمیں ہو رہا ہے، پاکستان کو، انڈیا کو، یہ ساری جو چائنا ہے، اس جاپان ہے، ان کا یہ ہے سارے ملکوں کا. تو اس لیے یہ جو جس نے بھی یہ ویڈیو کی ہے، اس پہ جو ایرانی قونصلیٹ ہے اس کو بھی بولنا پڑا ہے، ایران کی حکومت کو بولنا پڑا ہے کہ جو 10 جہاز گئے ہیں وہ امریکہ کو نہیں گئے. ہماری انٹیلیجنس اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہم دیکھ نہ سکیں یہ اگر امریکہ کو جا رہے ہیں پاکستانی جھنڈا لگا کے تو ہم ان کو گزرنے دیں. ہماری انٹیلیجنس بڑی تیز ہے، ہم سب کچھ پہ ہمارا کنٹرول ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے پاکستان دشمنی کی، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، باہر بیٹھ کے اسپیشل پی ٹی آئی نے، قومی یوتھ نے، عمران خان کے جو فالورز ہیں وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے. انہوں نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا اور اس پہ انہوں نے ویڈیوز کیے، اس پہ انہوں نے اپنے بہت لمبے لمبے ویلاگس کیے کہ 10 جہاز جو تھے پاکستانی جھنڈوں والے وہ پاکستان نے امریکہ کو دے دے، امریکہ کو دے دیے. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولا ہے بھائی. ایران والے بھی کیا تردید کر رہے ہیں اس کی، پاکستان بھی کر رہا ہے اور اس کی امریکہ بھی کر رہا ہے کہ وہ امریکہ میں نہیں آئے. وہ ٹرمپ نے سیاسی انداز میں صرف کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے تحفہ تھے، گفٹ تھے. حالانکہ امریکہ کا کوئی جہاز ادھر سے نہیں گزرتا جس میں خام تیل ہو، اس کا تو اپنا کافی ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے لیں، جتنا ان سے کیوں لے رہے ہیں، مجھ سے لیں. وہ بڑا چال باز ہے، ٹھیک ہے بڑا. اس لیے یہ جو ویڈیو جس نے بھی بنائی ہے وہ بہت گھٹیا کام کیا ہے، ملک دشمنی کی ہے. اس کو اس پہ شرم آنی چاہیے. جناب میں نے ویسے ایک چیز نوٹ کی ہے جناب، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ ٹرمپ جو ہے نا بڑا دکھی ہے آج کل. یہ امریکن پریزیڈنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے بہت دکھی ہے اندر سے. اس کے نا وہ بہت اس کے سینے میں نا سمجھے کہ تیر لگ گئے ہیں، بہت گولیاں لگی ہوئی ہیں اس کو. بہت دکھی ہے، اس کا جو اندر سے دل ہے نا وہ بہت دکھی ہے، کیونکہ وہ سب کو کہہ رہا ہے، وہ نیٹو کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، وہ برطانیہ کو ٹونٹ کر رہا ہے، وہ فرانس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ ساری دنیا کے عربیوں کو، یہ جو عرب ملک ہیں کویت، سعودی عرب، قطر، یو اے، ان کو برا کہہ رہا ہے، ان کے حکمرانوں کی تذلیل کر رہا ہے، وہ ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. سعودی عرب کے شاہ محمد بن سلطان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. بہت دکھی ہے، کہتا ہے میں نے جنگ شروع کیا کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا. کہتا ہے میں نے ایران کو ویسے میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں گا اس کے بعد. کہتا ہے میں نے ایران کو لگام ڈالنے کے لیے جنگ شروع کی ہے، اسرائیل میرا ناجائز بچہ میرے ساتھ ہے، تو دنیا میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ میری ساتھ نیٹو کیوں نہیں؟ میرے ساتھ عرب کنٹریز کیوں نہیں؟ میرے ساتھ جناب جو اقوام متحدہ ہے وہ کیوں نہیں؟ وہ سب کہتے ہیں یار ٹرمپ ہمیں یہ بتاؤ، جب تم نے ایران پہ حملہ کیا ہے ہم سے پوچھا ہے؟ نیٹو والے کہتے ہیں ہم سے اپنے اپروول لی ہے، اقوام متحدہ والے کہتے ہیں آپ نے ہم سے پوچھا ہے، عرب کنٹریز کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں آپ نے ہم سے پوچھا ہے، حملہ کرنے سے پہلے پوچھا ہے. ماما جدو تو سانوں پوچھا ہی نہیں ہے گا حملہ کرنا، تو اسی طرح ساتھ کیوں دئیے؟ اگر آپ ہمیں پہلے پوچھتے، ہم سے کنفرمیشن لیتے، آپ اسرائیل کی باتوں میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ کر تو آپ نے ایران پہ حملہ کر دیا، ان کے سپریم لیڈر کو مار دیا، ان کی اعلیٰ قیادت کو مار دیا. ابھی بھی آپ یہی حرکت کر رہے ہو، آپ اسرائیل کے ہاتھوں پہ کھیل رہے ہو. یا تو آپ نیٹو سے پوچھ لیتے، عرب کنٹریز سے پوچھ لیتے، پاکستان سے پوچھ لیتے، ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا ہم سے ہے نہیں اور آپ دکھی ہو. آپ اسی طرح دکھی رہو گے کیونکہ آپ نے پہلے کسی کو پوچھا ہی نہیں. پہلے کسی کو پوچھ لیتے، کنفرمیشن لے لیتے، پھر آپ ایران پہ حملہ کرتے. اگر وہ یورینیم جو ہے اس کی پیدائش جو ہے وہ زیادہ کر رہا ہے، انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ 3%، 5% کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ایٹمی جو آپ کی الیکٹریسٹی ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، اس کے لیے، ایٹمی بجلی گھر کے لیے صرف. لیکن اگر وہ زیادہ کر رہا ہے، کیونکہ ایٹم بم بنانے کے لیے تقریباً 90% چاہیے، 90%. اگر تو وہ 90% کر رہا ہے، آپ نے چیک بھی نہیں کیا اور آپ نے اس پہ حملہ کر دیا. آپ نے جناب امریکہ نے اس پہ ایران پہ حملہ کر دیا. تو اسی لیے جو نیٹو ہے، اقوام متحدہ ہے، دنیا کے جتنے ملک ہیں، فرانس ہے، جو جناب یہ انگلینڈ ہے، جتنے کنٹریز ہیں وہ ڈسٹنس کیے ہوئے ہیں ٹرمپ سے. وہ کہتے ہیں ماما حملہ کرنے تو پہلے سانوں پوچھا سی، پہلے سانوں پوچھ کے تو لڑن جانا رہا. پنجابی کی مثال ہے، جب آپ سب کو اکٹھے کر کے پوچھ کے حملہ کرتے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے. تم نے ہم سے پوچھا ہے نہیں، اب تم شکوے کر رہے ہو ہم سے کہ آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہو کہ جن کا ادھر سے آئل گزرتا ہے، جن کا ادھر سے گزرتا ہے وہ لڑیں، وہ کھلوائیں اس کو، میں کیوں کھلواؤں؟ میں تو اس سے لیتا ہی نہیں ہوں. اس لیے یہ بھی بات غلط ثابت ہو رہی ہے. وہ 10 جہاز والی، پتہ نا آپ کو غلط ہو رہی ہے. وہ تو کہہ رہا ہے اس کی یہ بھی بات مان لینا، کہتا ہے مجھے تو ابنائے ہرمز کا چاہیے ہی نہیں آئل. یہ جو
یہ جو جناب جس پہ ابھی ایران کا قبضہ ہے، ایران جو کسی جہاز کو وہاں سے گزر نہیں دے رہا اپنائے حرمت سے، لیکن پاکستان کی عزت اور تکریم دیکھیں کہ جس پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے اس جہاز کو گزر دیتا ہے، اچھی بات ہے، چاہے کسی ملک کو بھی جائے وہ جہاز، ہم تو اس طرح پازیٹیو سوچتے ہیں، اگر اس پہ جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا ہے تو وہ اپنائے حرمت سے جہاز گزر سکتا ہے، وہ بیڑا وہاں سے گزر سکتا ہے، وہ تیل وہاں سے سپلائی ہو سکتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو اس لیے میں بتا رہا تھا ٹرمپ بہت دکھی ہے، میں بھی ٹرمپ بیمار ہو جائے یا وہ اپنی جو صدارت ہے وہ چھوڑ دے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے نا وہ بہت دکھی ہے کہ دنیا میرا ساتھ نہیں دے رہی ماما، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دنیا کہہ رہی ہے ماما تو پوچھ کے ملا کے پوچھتا تو اسی تیرے نال آتے، تیرے نیٹو بھی تیرے نہ ہوں، باقی سارے بھی تیرے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جناب اب میں آپ کو ایک پاکستان کے بڑے نامور ورسٹائل ایکٹر ہیں، کریکٹر ایکٹر بہت اچھا کرتے ہیں، کامیڈی بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، کامیڈی میں تو ان کا بڑا اچھا نام ہے کامیڈی میں، جناب وہ ہیں سہیل احمد صاحب، اور سہیل احمد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بریگیڈ کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں۔ سہیل احمد کو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے، جو باہر بیٹھی ہوئی ہے، جو ڈالر کما رہی ہے، جو آپ نے ویڈیوز پہ بوسٹنگ پہ لگاتی ہے، اس پہ ڈالر لگاتی ہے، اس پہ پیسے لگاتی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اس بریگیڈ میں آپ کو پتہ ہے عمران ریاض، صابر شاکر، پھر ڈاکٹر شہباز گل، پھر جناب جبران، اس کے بعد جناب اور بھی کافی سارے لوگ ہیں، جو ڈاکٹر معید پیرزادہ لگا لیں، پاکستان میں بھی ہیں، جنید سلیم، سمینہ نامی خاتون، پھر جناب کیا اس کو کہتے ہیں حبیب اکرم، اس طرح کے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ ہلاول دستہ ہیں پی ٹی آئی کے، اور یہ سارے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، ٹویٹر پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، اس پر ٹک ٹاک کے اوپر، سہیل احمد جو ہمارے بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں، ہمارے فلم کے آرٹسٹ ہیں، ٹی وی کے ہیں، اسٹیج کے تو تھیٹر تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہوا ہے، آج کل وہ عزیزی کے نام کا ایک دنیا ٹی وی پہ شو کرتے ہیں، اور وہ تربیت بیسڈ شو ہے، جتنے ٹی وی شوز ہو رہے ہیں اس وقت، کامیڈی شو ہو رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، جتنے کامیڈی شو ہو رہے ہیں، جتنے تھیٹر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں جو حسب حال ہے، جو سہیل صاحب کا حسب حال ہے، سہیل احمد کا، وہ واحد شو ہے جس میں پاکستانی عوام کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پنجابی اردو سمجھی جاتی ہے ان سب لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے، اور اچھا شو ہے۔ اس طرح کے شوز یورپ میں بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کامیڈی کے ذریعے تو لوگوں کو نا، وہ جو کامیڈی ہوتی ہے اس پہ لوگوں کو وہ سکھاتے ہیں۔ تو جناب سہیل احمد جو ہیں وہ ہتھے چڑھے ہوئے ہیں آج کل پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ کے ہاتھوں، انہوں نے ان کا وہ کلپ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین بھی پاپولر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاپولر ہے اور یزید بھی پاپولر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات، وہ اتنی سی، حالانکہ اس ڈیٹیل میں جا کے انہوں نے سارا لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ یزید کا رستہ نہ اپناؤ، اگر پوری آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں انہوں نے پورا بتایا ہے کہ یزید جو ہے نیگیٹو قسم کا پاپولیرٹی ہے اس کی، لیکن پاپولر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ اس کو جانتے ہوں۔ فرض کرو آپ کسی سے بھی کہو کہ یزید کون ہے تو وہ بچہ بھی بتائے گا کہ یزید بہت برا آدمی تھا، بہت گھٹیا آدمی تھا، اس طرح کہے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اس نے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو، حضرت حسن کو شہید کیا، ٹھیک ہے جی، یہ یزید پہ، یزید کے بارے میں یہ رائے ہے کہ اس نے کربلا کا میدان لگایا، لوگوں کو پانی بند کیا، بڑی نیگیٹو باتیں ہیں بہت ساری۔ تو پاپولر ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو جانتے ہوں، پاپولر کے میننگ کیا ہے۔ تو سہیل صاحب نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ یزید کو پورا کرٹیسائز کیا ہے، اس کو برا کہا ہے، سارا کہا ہے، لیکن وہ نہیں لگا رہے، صرف اتنا سا کلپ لگا رہے ہیں جناب کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاپولر تھے، یزید بھی پاپولر تھا۔ یزید جو ہے وہ اینٹی اسلام جو ہے وہ پاپولرٹی ہے اس کی غلط، اسلام کے خلاف، آل رسول کے خلاف وہ مطلب پاپولر ہے۔ جس طرح آپ سنی لیون کتنی پاپولر ہے کہ نہیں ہے پاپولر، بتائیں نا، بتائیں حرکتیں وہ کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جتنی یہ ایکٹرس ہیں اور پاپولر ویڈیوز ہیں وہ سارے ڈرٹی ویڈیوز ہوتے ہیں، گندے ویڈیو ہوتے ہیں، گندے ویڈیوز ہیں، ان کی بہت پاپولرٹی ہوتی ہے، لوگ ان کو بہت دیکھتے ہیں، ان کی ویورشپ بڑی ہوتی ہے، تو اس کو ہم اچھا تو نہیں کہہ رہے، پاپولر ہونے کا مطلب ہے لوگ جانتے ہیں، اس کو دیکھیں زیادہ۔ وہ سہیل صاحب بات سمجھا رہے تھے آپ کو، لیکن قومی یوتھ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اصل میں سہیل صاحب کا قصور یہ ہے، سہیل احمد کا قصور یہ ہے کہ سہیل احمد نے پی ٹی آئی کے ناجائز بچے ارشاد بھٹی کی کلاس لی ہے، اس کو ٹکے کا نہیں چھوڑا، ارشاد بھٹی کو سہیل احمد نے ٹکے کا نہیں چھوڑا۔ جس ٹی وی شو میں اگر ارشاد بھٹی کے ساتھ عید شو میں سہیل احمد بیٹھا ہو، وہ بھٹی کو بات نہیں کرنے دیتا، بھٹی اس کے سامنے کو بات نہیں کر سکتا، جو بھٹی ٹونٹے مارتا ہے سہیل صاحب بڑی اچھی اس کو جھکتے کرتے ہیں۔ تو اس بھٹی کو جو انہوں نے دبوچ
اس وجہ سے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ اس وقت سہیل احمد کے پیچھے ہے. اور ہم دیکھیں، ہم سہیل احمد کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح، وہ تربیت کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے. جو انہوں نے یہ لائن بولی ہے اس کے آگے جا کے پورا ہی ان کی اسپیچ سنے تو اس میں انہوں نے پورا کلیئر کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے یزید کے رستے کو نہیں اپنانا، حسینیت کے رستے کو اپنانا ہے، یہ بھی انہوں نے فرمایا. اس کو آپ کیوں نہیں کر رہے وائرل؟ چلیں یار اس کو نون لیگ والے وائرل کر دیں، ان کی ٹیم بھی تو ہے، سہیل صاحب خود اس کو وائرل کروائیں، اس پہ بوسٹنگ پہ لگائیں، اپنے دوستوں کو بولیں یہ والا. لیکن یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا سوشل میڈیا، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں جناب، یہ بہت ڈینجرس لوگ ہیں. اور میں جناب اب آپ کو بتا رہا ہوں جناب کہ یہ جو ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، جو خلیج کے اندر جنگ ہو رہی ہے، اگر عمران خان باہر ہوتا، میں آپ کو یہ بڑی بتا رہا ہوں یہ بات، عمران خان اگر باہر ہوتا یہ جنگ نہیں ہونی تھی، اس نے یہ جنگ روک لینی تھی. اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتا، ابھی بھی اس کو جیل سے چھوڑ دیں، وہ جا کے نا یہ جنگ فوراً بند کرا دے گا عمران خان. میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ جناب، اگر ابھی آپ عمران خان کو چھوڑتے ہیں، یہ جائے گا ٹرمپ کے پاس، اس کو جا کے ڈانٹے گا، اور ٹرمپو باز آؤ. یہ جائے گا نتن یاہو کے پاس، نتن یاہو اور اسرائیلیو باز آؤ. یہ جا کے جناب اس کو بھی، یہ جو مشتبہ خامنئی ہیں ایرانی سپریم لیڈر اس وقت، ان کو کہے گا جا کے، یہ پاسداران انقلاب کو جا کے کہے گا اوے بند کرو یار، کیا تماشا لگایا ہوا آپ نے، بند کرو، چھوڑ دو یار، پوری دنیا آپ کی وجہ سے پریشان ہے. خان باہر سے آئے گا، خان جیل سے باہر آئے گا تو یہ جنگ بند ہوگی. خان جیل سے باہر آئے گا تو یہ جو ابنائے ہرمس ہے یہ کھل جائے گا، پیٹرول نیچے آ جائے گا. خان باہر آئے گا تو پیٹرول جو ہے آپ کو مفت ملے گا، اس کی ہو سکتا ہے یہ 25 روپے لیٹر ملے. خان آئے گا تو اس نے پھر اس کے بعد جناب سعودی عرب سے مفت پیٹرول لینا ہے، یو ای سے لینا ہے، قطر سے لینا ہے، ایران نے تو اس کو دینا ہی فری ہے، اور امریکہ نے کہنا ہے بھائی ساڈے کو بھی فری لو، روس بھی فری دے گا. خان جیل میں جب تک ہے نا یہ پیٹرول سستا نہیں ہونا. خان باہر آئے گا، عمران خان باہر آئے گا پاجی، تو یہ جنگ بند ہونی ہے. خان باہر آئے گا، اس کو شٹ اپ کال دے گا جناب ٹرمپ کو، شٹ اپ کال دے گا نتن یاہو کو، اور شٹ اپ کال دے گا جناب باقی سارے عرب ملکوں کو، یہ جو تیاری کر رہے ہیں ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. امریکہ اپنی جو فوجیں وہاں اتار رہا ہے جناب. یہ خان باہر ہوتا تو یہ جنگ ہونی نہیں تھی. اگر ہو بھی جاتی تو خان ہے جناب آ کر تو یہ فوراً جنگ اس کو ابھی چھوڑیں، چیلنج کر رہے ہیں، میں چیلنج ہوں آپ کو کہ خان کو بھی جناب ان کو ڈانٹے گا، سب کو، عربیوں کو کہے گا بیوقوف ہو. یہ سعودی عرب کا جو محمد بن سلطان ہے اس کو بھی ڈانٹے گا، قطر کے امیر کو بھی ڈانٹے گا جناب، وہ کویت والوں کو بھی ڈانٹے گا، یو اے کا جو حکمران ہے اس کو بھی کہے گا شٹ اپ، سب کو. ٹرمپ کو بھی کہے گا شٹ اپ، سب کو جناب. ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے گا اور کہے گا ایبسولوٹلی ناٹ. ایران کو بھی ڈانٹے گا. یہ بات سننا چاہتی ہے قوم یوتھ، عمران خان کے فالوور یہ سننا چاہتے ہیں کہ یہ جو بدعق باتیں کرے گا اس کو ہم دیکھیں گے. اور یہ باتیں کون کرتا ہے؟ عمران ریاض. یہ باتیں کون کرتا ہے؟ شہباز گل. یہ باتیں کون کرتا ہے؟ وہ صابر شاکر. یہ نا یہ جناب پھر اس کے بعد ارشاد بھٹی، بعد حبیب، یہ جو برین لیس ہیں جو ہر روز کہتے ہیں خان عید سے پہلے باہر آ جائے گا، تو خان تو باہر نہیں آتا. اس کے بعد بندہ ان سے پوچھتا کہ ماما تو کہنا باہر آئے گا، آیا کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو تو صحیح عمران ریاض کو، کس کے پیسے کما رہے ہو؟ حرام کی کمائی، جھوٹی خبریں پھیلا پھیلا کے حرام کی کمائی کما رہے ہو. جو میں نے باتیں کی ہیں کہ خان آئے گا، باہر آئے گا، خان ہوتا تو جنگ نہیں ہونی تھی. خان باہر آئے گا، جنگ بند کرا دے گا، ابنائے ہرمز کھل جائے گا. یہ سننا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، عمران خان کے فالوور. اس لیے وہ یہی ویڈیو کریں گے، یہی ویڈیو کریں گے نا. میں تو نہیں بھائی، یہ میں تو سچی بات کروں گا. خان کا باپ بھی آ جائے نا، چاہے جتنا مرضی کالا جادو کر لے، یہ جنگ خان بند نہیں کروا سکتا میری جان. جتنا کام پاکستان نے کر لیا نا، پوری دنیا نے تعریف کی ہے. اگر یہ اتنا ہو گیا ہے، بس ہو گیا ہے، کوشش پوری کر دی ہے. خان ہوتا تو یہ بھی نہیں ہونی تھی. خان تو آپ کو پتا ہے پہلے ہی بلیک لسٹ میں تھا، سعودی عرب کی بلیک لسٹ میں تھا، سب کی بلیک، یو اے والے. ہاں ٹرمپ اس کو بڑا پیار کرتا تھا، اس نے ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا عمران خان. اور جو نتن یاہو ہے وہ تو اسرائیلی ہے، وہ تو عمران خان کے سسرائیل ہے. اسرائیل ہے وہ عمران خان کے سسرائیل ہیں. اور اڈیالہ جیل سے آج تک اسرائیل جو یہ بربریت کی ہے
یہ ننگی جارحیت کی ہے، بربریت کی ہے، یہ ان کے جو سپریم لیڈر کو مارا ہے، اس کو شہید کیا ہے. آج تک اڈیالہ جیل سے کی تردید نہیں آئی اسرائیل کے خلاف. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسرائیل جو ہے وہ عمران خان کا سسرائیل ہے. یہی وجہ ہے اس کے بیٹے باہر جا کر، آپ کو پتہ نا، پاکستان کا سٹیٹس نیگیٹو کر دیں، پاکستان کا بزنس سٹیٹس خراب کر دیں، پاکستان کام نہ کر سکے. اس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں باہر جا کے. یہ ہیں ہی اسرائیلی، کوئی ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی جناب. لیٹسٹ آ گئی ہے جناب. ایک آخری بات کرنے لگا ہوں کہ لیٹسٹ دوبارہ سے جیل کے حالات، عمران خان جو جیل کے اندر ہے وہاں کے حالات باہر آ گئے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہیں. وہاں پہ 7 بیرک ہیں جناب. خان صاحب وہاں واک کر رہے ہیں، وہاں جم کر رہے ہیں. خان صاحب جناب دیسی مرغ کی کڑھائی کھا رہے ہیں، پھر جناب وہاں پہ مٹن کڑھائی کھا رہے ہیں، اس کے بعد چیا سیڈ بڑی کھاتے ہیں، کاجو بادام، اس کے بعد جناب یہ جناب چکندر کا جوس پیتے ہیں اور سیب کا جوس بھی پیتے ہیں. اس کے بعد دودھ بھی پیتے ہیں گرم ناشتے کے اندر. خان صاحب بریک فاسٹ میں گرم دودھ پیتے ہیں. پہلے دہی کھاتے ہیں، دہی ٹھنڈا دہی جو ہے اس میں زیرہ ڈال کے، کالی مرچ ڈال کے پہلے وہ کھاتے ہیں. اتنا بڑا باؤل ہوتا ہے، اتنا بڑا خان صاحب کا اتنا بڑا باؤل ہوتا ہے دہی کا. تو خان صاحب پہلے دہی کھاتے ہیں، دہی بہت کھاتے ہیں. دہی کھانے کے بعد جناب پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی واک کرتے ہیں. اس کے بعد خان صاحب گرم دودھ پیتے ہیں، گرم دودھ سے وہ ناشتہ کرتے ہیں جناب. کاجو بادام مزے لگے ہوئے ہیں ادھر. اور حکومت جو ہے عمران خان کو بڑی اچھی سہولتیں دے رہی ہے. 3 ٹیکے لگ چکے ہیں بینائی کم ہونے پہ، مطلب آئی سیٹ ویک ہونے پہ. ظاہر ہے 75-80 سال میں بینائی ویک ہوتی ہے. نہ صرف اس کی ویک ہو گئی ہے، بشرا بی بی کی ہو گئی ہے. بینائی تو ویک ہونی تھی، آنکھیں بھی بنتی ہیں، نیا لینس لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے، موتیا اتر آتا ہے. آپ کی تو بھئی آنکھیں جناب ٹھیک ہیں، صرف تھوڑی کمزور ہوئی ہیں. اینک لگے گی، چشمہ لگے گا، گورے پھر گانا چلے گا، گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ. پی ٹی اے والے خان صاحب کو جب اینک لگ جائے گی نظر والی. 3 ٹیکے لگ چکے ہیں، بینائی بحال ہو چکی ہے. ڈاکٹروں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ خان صاحب اینک لگا کے رکھیں. خان صاحب جب اینک لگائیں گے تو لوگ اس کو فالو کریں گے، اس طرح کی اینکیں لگائیں گے، ان کو کاپی کریں گے جس طرح کپتان چپل کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خان صاحب جب پھر اینک لگا کے رکھیں گے تو پھر اس پہ گانے لگیں گے پی ٹی کے سوشل میڈیا سے کہ گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ. ناظرین میرے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.